بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالم اسلام کے بطل جلیل اور بہت بڑے عالم دین علامہ یوسف القرضاوی 26 ستمبر 2022 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ستمبر 1926 میں علامہ یوسف القرضاوی وادی نیل کے گاؤں صفت التراب میں پیدا ہوئے اور 96 سال کی عمر پائی۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر جو بڑے بڑے علماء تھے ان میں سے ایک عالم دین سے یہ دنیا خالی ہو گئی ہے۔ علامہ یوسف القرضاوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 3 سادات کا دور پایا اور ان کی معیت کا اور ان کی قرب کا انہیں موقع ملا اور ان کی فکر سے استفادے کا انہیں موقع ملا۔ پہلے تو سید حسن البنا شہید ہیں جنہوں نے اخوان المسلمین کی بنیاد رکھی، دوسرے سید قطب ہیں اور تیسرے سید ابو الاعلیٰ مودودی ہیں۔ ان تینوں کی فکر سے بھی متاثر ہوئے اور ان کو قریب سے دیکھا بھی اور ان کے بارے میں رائے بھی قائم کی اور پھر اسی تحریک کا حصہ بنے رہے اور عملاً اسی تحریک کی قیادت اور پیشوائی اور رہنمائی کرتے رہے۔ 1979 میں 1979 میں جب ستمبر میں سید ابو الاعلیٰ مودودی کا انتقال ہو گیا تو اس وقت علامہ یوسف القرضاوی نے ہی سید مودودی کا جنازہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پڑھایا، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ بہت وسیع النظر عالم تھے، محقق تھے، مدقق تھے، مجتہد عصر اگر انہیں کہا جائے تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور جدید مسائل میں اجتہادی بصیرت کے حامل فرد تھے۔ قرآن اور سنت کی رہنمائی میں آج کے دور میں جدید مسائل کے لیے وہ اجتہاد کو جائز سمجھتے تھے اور اجتہاد کرتے تھے، اور اس میں کسی لومۃ اللائم یا کسی اختلاف یا کسی کے برا بھلا کہنے کو بھی وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ نہ صرف وہ ایک عالم دین تھے بلکہ وہ اپنے معاصر سیاسی مسائل پر اور مسلمانوں کی حالت زار پر اور مسلمانوں کے جو اس وقت کی کنڈیشن ہے اس پر کھل کر تبصرہ بھی کرتے تھے اور مسلمانوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ خصوصاً فلسطینیوں کے لیے ان کا بہت زیادہ ایک جرأت مندانہ موقف موجود تھا اور اسرائیل کے خلاف بالکل جرأت کے ساتھ وہ بات کیا کرتے تھے اور اسرائیلی اور صہیونی عزائم کا پردہ چاک کیا کرتے تھے۔ 2006 میں پوری دنیا کے علماء کو انہوں نے مدعو کیا اور ایک کانفرنس استنبول میں منعقد کی۔ مجھے بھی اس کانفرنس میں ان کی دعوت پر جانے کا اتفاق ہوا۔ تو اثناء گفتگو ایک خطبے میں انہوں نے جب یہ بات کہی تو میں خود حیران رہ گیا، اور ان کا جو جذبہ ہے اور ان کا جو شوق ہے وہ مجھے متاثر کر گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں، اس وقت وہ معذور تھے، ویل چیئر پر تھے، تو انہوں نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں اسی ویل چیئر کو حرکت دیتے ہوئے اسرائیل کے بارڈر پر پہنچوں اور میرے ہاتھ میں چھوٹا سا دستی بم ہو، وہ میں اسرائیل کی طرف پھینکوں، ان کی فوجیوں کی طرف پھینکوں اور ان کے خلاف جہاد کروں، اور اس کے نتیجے میں وہ بھی مجھ پر فائر کریں یا وہ بھی مجھ پر کوئی بم پھینکیں اور اس کے نتیجے میں شہید ہو جاؤں، تو یہ میرے دل کی سب سے بڑی آرزو ہے اور خواہش ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ صرف وہ تحقیق کے آدمی تھے، نہ صرف وہ اجتہاد کے میدان کے شاہ سوار تھے، نہ صرف وہ ایک عالم ربانی تھے، بلکہ وہ ایک مجاہد بھی تھے، اور وہ فلسطین کے حوالے سے اور جہاد کے حوالے سے اور اسرائیل کے خلاف جان اور مال سے جہاد کو نہ صرف جائز سمجھتے تھے بلکہ خود بھی اس میں اپنا ایک رول ادا کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح اسلام میں خواتین کے حوالے سے، پردہ کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، خواتین کی صحت کے حوالے سے، خواتین کے روزگار کے حوالے سے انہوں نے بہت کھل کر اپنا موقف بیان کیا اور خواتین کو سپیس دی، اور خواتین کے بارے میں بتایا کہ خواتین اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی انسانوں کی ایک صنف ہے جو کہ مردوں کے بالکل برابر ہے اور جو بالکل مسئول ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بارے میں پوچھے گا، لہٰذا کسی بھی ایسی صنفی
جو کمپرومائز ہے وہ خواتین کے بارے میں وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اور اس میں انہوں نے بعض اوقات ایسے فتاوی بھی دیے کہ جس کو روایت پسند لوگوں نے پسند نہیں کیا اور ان پر تنقید بھی کی، مثلا پردے کے حوالے سے یا موسیقی کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ان کی کتاب اسلام میں حلال و حرام وہ بہت مشہور ہوئی، اور اس میں بہت ساری چیزوں کو روایت پسند لوگوں نے ناپسند بھی کیا، لیکن جدید تعلیمی یافتہ طبقے کے لیے اسلام کو سمجھنے میں اور اس کے حلال اور حرام کے فلسفے کو سمجھنے میں بہت مفید اور معاون ہے وہ کتاب۔ اسی طرح وہ اسلامی تحریکوں کے لیے بھی ایک رہنما کا کردار ادا کر رہے تھے۔ وہ بعض اوقات ایڈریس کرتے تھے اخوان المسلمین کو بھی اور جماعت اسلامی کو بھی، اور پوری دنیا کے اندر شرق اور غرب میں جو اسلامی تحریکیں ہیں تو ان پر مشفقانہ تنقید بھی کیا کرتے تھے، ان کو ترجیحات کے اثرین و تعین کی طرف بھی ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ 2014 یا 15 میں ان کی ایک کتاب آئی جو ترجیحات کے حوالے سے تھی، اور انہوں نے دعوت فکر دی پوری دنیا کے اسلامی تحریکوں کو کہ دنیا بدل گئی ہے، دنیا کا جو نظام کی تبدیلی کا جو انداز ہے وہ بدل گیا ہے، دنیا کے سٹینڈرڈز بدل گئے ہیں، لہٰذا ترجیحات کے تعین کو اثر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں اس کتاب میں انہوں نے 20 ایسی چیزیں دی کہ ان چیزوں کو ہمیں انہی ترجیحات کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ غور اور فکر کا موقع ہے، لیکن اس پہ بھی بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا اور بہت سارے لوگوں نے بات بھی کی۔ لیکن علامہ یوسف القرضاوی کا سب سے اہم جو ان کی زندگی کا آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پریگمیٹسٹ تھے، وہ عملیت پسند تھے، وہ یوٹوپیا میں نہیں رہتے تھے، وہ خلا میں نہیں رہتے تھے، بلکہ موجود وسائل، دستیاب وسائل اور موجود حالات کے مطابق کیسے ری ایکٹ کرنا چاہیے اور کیسے عمل کرنا چاہیے اس پر یقین رکھتے تھے۔ حکمت و دانش سے لبریز تھے، نہایت ہی متوازن مزاج رکھتے تھے، اور اگر کہا جائے کہ خطرناک حد تک معتدل مزاج تھے۔ یہ خطرناک حد تک معتدل مزاج کی اصطلاح پہل تو ویسٹ نے اور مغربی دنیا نے ترکی کے مشہور وہاں کے حکمران اور وہاں کی اسلامی پارٹی کے سربراہ نجم الدین اربکان کے لیے استعمال کی، لیکن نجم الدین اربکان اور یوسف القرضاوی ان کو خطرناک حد تک معتدل قرار دیا جا سکتا ہے کہ جن کے اعتدال پسندی سے اور جن کی لاجیکل اپروچ سے اور جن کی عقلیت پسندی سے اور عملیت پسندی سے مغرب بھی خوف کھانے لگ گیا، اور اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر مسلمان اس ٹریک پر چل پڑے تو پھر مسلمانوں کو کنٹرول کرنا اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنا یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ وہ نقطہ نظر ہے کہ جو وہ لے کر چل رہے تھے۔ تو آج ہم ایک بڑے عالم سے محروم ہو گئے ہیں، ان کی فکر پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے، ان کی ظاہر ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے جب وہ 10 باتیں کرتا ہے تو اس میں سے 4 ٹھیک ہوتی ہیں، 6 غلط ہوتی ہیں، اور چند چیزوں پر اس کی رائے کو قبول کیا جاتا ہے، چند چیزوں پر اس کی رائے کو رد کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سے کسی کا قد کانٹ کم نہیں ہوتا۔ وہ ایک مجتہد اثر تھے، وہ نہ صرف اس صدی کے بلکہ آنے والی صدیوں کے ایک انسان تھے، ان سے رہنمائی لی جاتی رہے گی، ان سے سیکھا جاتا رہے گا، اور انہوں نے جو خطوط واضح کیے ہیں، جو پیرامیٹرز اور نشانات منزل قائم کیے ہیں، اس کے مطابق اسلامی تحریکیں اپنے لیے راہ متعین کرتی رہیں گی۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حسنات قبول کرے، ان کی سیئات سے درگزر کرے، ان کی اجتہادی غلطیوں پر ان کی پکڑ نہ کرے، اور انہیں اجر عطا فرمائے، اور ان کا اس طرح استقبال کرے جس طرح کہ اس دنیا میں انسان اور مسلمان ان کا استقبال کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔